بیوی کا خرچہ والیوم نمبر 2 6 ربیع الاول سن 1420 ہجری مطابق 21 جون سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ الذی جعل الموت راحة للابرار ينقلهم به من دار الهموم والغموم والبلاء والاقدار دار النصب والوصب والأذى والبأساء والضراء والآلام والأسقام والأخطار دار الحسد والنكد والخوف والجوع والذل والبوار دار اللهو واللعب والفخر والزينة والتكاثر والاغترار دار الشقاء والعناء سجن المؤمنين وجنة الكفار إلى دار الراحة والسرور والفرح والاستبشار دار الصحة والبهجة والعز والقرار دار الملك والخلد والبقاء وجوار المحسن الغفار دار الأمن من جميع المخاوف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار فسبحانه من إله خص بهدايته من اختاره لولايته وربك يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه على حلو القضاء ومر الأقدار وأشكره على عواطف كرمه المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالبقاء والدوام والاقتدار شهادة شاهدة بصحة الإقرار أرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار المأخوذ له على جميع الأنبياء الميثاق بالإيمان والاتباع والنصرة فأعطوا على ذلك العهد والإقرار وأسري به إلى ما فوق السماوات ففاز بالقرب والزلفى من الجبار رجع وقد حاز شرف الدنيا والآخرة والعز والفخار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد في اليسر والإعسار حتى أرغم الله بهم أنوف المنافقين وأباد خضراء الكفار صلاة وسلاما يبلغانهم من ربهم نهاية الأوطار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیوی کے خرچے کے بارے میں کچھ مسائل میں نے بیان کیے تھے اور ہدایہ اولین باب النفقہ کے حوالے سے ان مسائل کو میں نے بیان کیا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بیوی کے خرچے کے تمام مسائل کا بیان نہیں ہو سکا تھا، اس لیے آج کے درس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کے بے پایا فضل و احسان کے طفیل بیوی کے خرچے کے باقی مسائل کو آج کے درس میں عرض کروں۔ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ بیوی کے خرچے کے سلسلے میں دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی مرد کا اور عورت کا دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی۔ چنانچہ جب یہ امر سمجھ میں آ گیا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے حال کا اعتبار کر کے
شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ لازم کریں گے، ضروری قرار دیں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس مبارک کے اندر تشریف فرما تھے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں حاضر ہوئیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح مشکات شریف کے اندر بھی جو باب النفقات ہے اس کے اندر پہلی فصل میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، اور اس حدیث کو روایت فرمانے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان ہندا بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند جن کے باپ کا نام عتبہ تھا، انہوں نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ابو سفیان ہے، لیکن میرا شوہر ابو سفیان بہت زیادہ بخیل، بہت زیادہ کنجوس، بہت زیادہ طمع والا اور بہت زیادہ لالچی ہے، حریص ہے۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ابو سفیان مجھ کو اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میری آل اولاد کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ البتہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سفیان کے مال میں سے خود کچھ نکال لوں اس طرح کہ میرے شوہر کو خبر نہ ہو، ابو سفیان کو خبر نہ ہو، تو ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو سفیان کو بتائے بغیر، اپنے شوہر کو بتائے بغیر ابو سفیان کے مال میں سے، یعنی اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا مال نکال لیتی ہوں کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شوہر کو خبر کیے بغیر، شوہر کو اطلاع کیے بغیر، شوہر کو بتائے بغیر شوہر کے مال میں سے اپنی اور اولاد کی ضروریات کے بقدر کچھ نکال لوں؟ وہ تو دیتے نہیں۔ اگر وہ اپنی طرف سے دیتے ہوتے تو میں خواہ ان کے مال میں سے بنا ان کے بتائے ہوئے کیسے مال نکال سکتی تھی؟ ہند نے، ابو سفیان کی بیوی نے، یہ تمام صورتحال بتا دی کہ میرا شوہر بہت بخیل ہے، کنجوس ہے، خرچے میں تنگی کرتا ہے۔ اگر کچھ پیسہ دے بھی دیا، کچھ مال دے بھی دیا تو اتنا کہ آٹا خرید لوں، اب ترکاری کے لیے کہاں سے لاؤں، سبزی کے لیے کہاں سے لاؤں پیسہ، اسی طرح گوشت پکانے کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں، کم از کم روٹی ہنڈیا تو کرنی ہے، روٹی پکا کر، سالن پکا کر، کھانا پکا کر اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اپنے شوہر کو بھی کھلانا ہے اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجبوری یہ ہے کہ میرا شوہر ابو سفیان میرا خرچہ پورا نہیں دیتا،
تنگی ہوتی ہے، ہاتھ تنگ رکھتا ہے، تو شوہر کو بتائے بغیر اس کی جیب میں سے کچھ پیسہ نکال لیا کروں، شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے اتنا نکال لیا کروں کہ جس سے میری اور میرے بال بچوں کی ضرورت پوری ہو جایا کرے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ایسا کرنا ناجائز ہے؟ میں نے ساری مجبوریاں آپ کے سامنے بتا دی۔ ہند نے یہ بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہند کے اس مسئلے کے معلوم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہند دیکھو، اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات کے بقدر کہ جو شریعت کے مطابق ہو، یعنی درمیانی درجے کا خرچ اس کے مال میں سے، یعنی ابو سفیان کے مال میں سے لے لیا کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر شوہر اتنا پیسہ نہ دے کہ جس سے روٹی پک سکے یا ہانڈی پک سکے درمیانی درجے کی، یہ نہیں کہ بہت بڑا جناب زبردست طریقے سے انتظام کیا جائے، ہرگز نہیں۔ خوب کان کھول کر اس مسئلے کو سن لینا چاہیے، کبھی گھر جا کر جناب شوہر کے مال کو چراؤ، ہرگز نہیں۔ مسئلے کی وضاحت اور مسئلے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن و دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ جو شوہر ضروریات کے مطابق پیسہ نہیں دیتا، اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کو بتائے بغیر اتنا مال لے لینا جس سے ضرورت پوری ہو سکے، اپنی اور اپنے بال بچوں کی، یعنی روٹی اور سالن پک سکے، اتنا مال لینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ شوہر خوب پیسہ دیتا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اسی طرح خرچے کو پورے طریقے سے دیتا ہے، کوئی تنگی نہیں کرتا، اور پھر بھی اس بیوی کی عادت ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ جناب اس کی جیب میں سے، اس کے کرتے میں سے یا اس کی پینٹ میں سے اس کی اجازت کے بغیر اس کی غیر موجودگی میں پیسہ نکالتی اور اپنے میکے کو بھرتی ہے۔ حرام ہے ایسا کرنا، ایسا مت کرنا کبھی بھی۔ اس کی اجازت کے بغیر جب وہ خود ہاتھ کھول کر پیسہ دے رہا ہے، روٹی کے واسطے بھی، ترکاری کے واسطے بھی، اور جو گھر کے اخراجات ہیں ضروری ان کے واسطے پیسہ دے رہا ہے، تو پھر اگر کوئی بیوی اس صورتحال میں شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے گی تو وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرے گی۔ اس مسئلے کو خوب واضح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی کہ ابو سفیان کی بیوی ہند آئی اور آ کر شکایت کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان ہاتھ کو تنگ رکھتے، پورا خرچہ وغیرہ نہیں دیتے۔ یہ حدیث پاک جیسا کہ میں نے عرض کیا بخاری شریف اور مسلم شریف میں، اور حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو ابھی سنائے۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ شوہر کے ذمے، مرد کے ذمے بیوی اور نابالغ اولاد جس کی ذاتی ملکیت میں مال نہ ہو، تو بیوی کا خرچہ اور نابالغ اولاد کا خرچہ واجب ہے۔ اس کے مال میں سے پیسہ لیا جائے گا اور نابالغ بچوں کی پرورش کی جائے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا اس حدیث پاک سے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مرد کے ذمے ضرورت اور حاجت کے بقدر خرچہ واجب ہے۔ اگر وہ زائد پیسہ دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اگر وہ خرچے سے زائد روپیہ دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، واجب نہیں اس کے اوپر زائد دینا۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ فتویٰ دیتے وقت یا کوئی شرعی حکم نافذ کرتے وقت اجنبی عورت کا کلام سننا جائز ہے، جیسا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجنبی تھی،
اس کا کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کے سوال کا پورا مکمل شافی وافی جواب دیا. چنانچہ پردے کے ساتھ اگر کوئی عالم کسی عورت کا کلام سنے اور اس کے مسئلے کا جواب دے تو اس عالم کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اس مفتی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. چوتھا مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ نکلا کہ کسی آدمی کے بارے میں سنیے ایسی کوئی بات بیان کرنا کہ جس کو اگر وہ سنے تو ناگواری محسوس کرے جائز ہے، بشرطے کہ یہ بیان کرنا کوئی مسئلہ پوچھنے یا فتویٰ لینے کی غرض سے ہو. دیکھو جیسے ابو سفیان کی شکایت کی اس کی بیوی نے، ہند نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر. حالانکہ اگر ابو سفیان کو اس کا پتہ چلتا کہ میری بیوی نے جا کر میری شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو برا لگتا. لیکن یہ جائز کیوں ہوا؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے یا فتویٰ لینے کی غرض سے ساری صورتحال بتائی، اس بنیاد پر جائز ہوا. ورنہ کسی کی غیبت کرنا اور اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے. غیبت کا سننا بھی حرام اور غیبت کا کرنا بھی حرام. اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی آدمی پر کسی دوسرے آدمی کا کوئی مالی مطالبہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی نہ کرتا، وہ ٹال لائے، کل کو لے لینا، پرسوں کو لے لینا، ترسوں کو لے لینا، نرسوں کو لے لینا، ایک ہفتے کے بعد لے لینا، چکر کٹوا رہے، تو مطالبے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنے مطالبے کی ضرورت کے مطابق لے لے، اپنے مطالبے کے بقدر لے لے. چھٹا مسئلہ یہ نکلا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے مال کے ذریعے اپنی اولاد پر خرچ کرنے اور اولاد کی کفالت کرنے کی پوری ذمہ دار ہے، پرورش کرنے کی پوری ذمہ دار ہے. خرچہ دے گا شوہر اور صحیح پرورش کرے گی ماں، یعنی شوہر کی بیوی یعنی بچوں کی ماں ان بچوں کی صحیح پرورش کرے گی، دینی باتیں بتائے گی، دینی مسائل سمجھائے گی، اللہ کرنا سکھائے گی. بچہ جب ذرا ہوشیار ہو جائے گا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اس کو سکھائے گی، مگر جبھی تو سکھائے گی جب اس کو خدا تا ہوگا. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ اکثر عورتیں مسلمانوں کی ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں، کلمہ تک صحیح نہیں مسلمان ماؤں کا اور مسلمان بہنوں کا، نہ سبحانک اللہم یاد، نہ علم شریف یاد، نہ قل هو اللہ احد یاد، بس دنیا کے مزے کے اندر پڑی ہوئی ہیں. نہ قیامت کی یاد، نہ موت کی یاد، نہ یہ یاد کہ قیامت میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے، کچھ نہیں. وہ تو بریوں کے چکر میں ہیں، جوڑوں کے چکر میں ہیں، سونے چاندی کے زیورات کے چکر میں ہیں. اور ماں اگر بیٹا کہتا ہے اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی سے کہ جاؤ جی فریج کھول کر قلفی نکال کر دے دو، فریج کھول کر اب شربت پلا دو میری ماں کو، تو غصہ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط چیز ہے اور اس کا برا اثر پڑتا ہے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ بچوں کی کفالت اور پرورش اس میں ماں کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ شوہر تو باہر رہتا ہے. ساتواں مسئلہ اس حدیث پاک سے نکلا کہ بیوی کو اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، خواہ شوہر نے اس کی وضاحتاً اجازت دے دی ہو یا بیوی کو شوہر کی رضامندی کا علم ہو کہ اگر میں باہر جاؤں گی تو میرا شوہر مجھ سے کچھ نہیں کہے گا، تو ایسی صورت میں ہر مرتبہ نکلنے کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں. افضل ہے کہ ہر مرتبہ نکلے تو اجازت لے لے. یہ چند مسائل اس حدیث پاک سے ثابت ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی. تو اگر کسی عورت کا شوہر ایسا ہے کہ روٹی اور سالن کے واسطے بھی پورا پیسہ نہیں دیتا، بال بچوں کے واسطے بھی پورا پیسہ نہیں دیتا، اور اسی طرح کپڑوں اور لتوں کے واسطے پورا پیسہ نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ضرورت کے مطابق متوسط خرچہ اس کی جیب سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جبکہ ضرورت ہو. علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ضرورت نہیں
اور پھر شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر چوری کر کے پیسہ نکالتی ہے، تو ظاہر ہے کہ قیامت میں ایسی عورت کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. وہ پیسہ نہیں لے رہی، جہنم کے انگارے لے رہی ہے. اس لیے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا. دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی ہے. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته رواه مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال دے، دولت عطا کرے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنے دیگر متعلقین اور رشتہ داروں اور فقیروں اور یتیموں اور مسکین پر خرچ کرے. اس سے بھی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کا خرچہ آدمی کے ذمے لازم اور ضروری ہے، وہ پورا خرچہ دینا پڑے گا، اس کی پوری وضاحت حدیث پاک کے اندر کر دی گئی. یہ چند مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو بیوی کے خرچے سے متعلق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت فرما رکھی ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍ فَكَانَ فَوْتُ الاحتباس بِمَعْنًا مِنْ قِبَلِ. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے، نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد عورت نے اپنے مہر کا مطالبہ کیا، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا تھا تو اس وقت مہر، فوری مہر باندھا گیا تھا، جس کو مہر معجل بولتے ہیں، عین سے، جو فوری دینا پڑتا ہے. بڑی زیادتی کرتے ہیں مرد مہروں کے مسئلے میں، بہت زیادتی کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں عورت کے ساتھ. اور اگر کوئی عورت اپنا مہر مانگتی ہے تو اس کو مارتے ہیں، بھینس کی طرح اس کو جناب تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے. اگر عورت مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، بھئی اس کی ضروریات ہیں، وہ اپنے خرچے میں، مثلا یہ کہ مہر کا پیسہ اس واسطے مانگ رہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے اور سال گزر گیا اور گہنوں کی اور زیورات کی زکات اس کو ادا کرنی ہے، لہذا وہ مہر کا پیسہ مانگ رہی کہ مہر کا پیسہ شوہر دے دے گا تو میں زکات ادا کر دوں گی، 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، سنو خاص طور سے اس مسئلے کو، کیونکہ عورتیں اس مسئلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں. مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، سونے کے ہوتے ہیں اور بعض چاندی کے ہوتے ہیں، تو 7.5 تولہ سونا اگر کسی عورت کے پاس ہے تو ان زیورات کی زکات دینا بیوی پر لازم اور ضروری، شوہر کے ذمے ان زیورات کی زکات دینا نہیں ہے، یاد رکھنا. بعضی عورتیں سستی کرتی، کہتی انہوں نے تو دیا نہیں. انہوں نے کس نے؟ منع کے ابا نے دیا نہیں، مال دیا نہیں، لہذا میں ان زیورات کی زکات کیسے دوں؟ نہیں. خوب یاد رکھو، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو ان زیورات کی زکات آپ کو دینی ہے، شوہر کے ذمے ان کی زکات دینا نہیں ہے. اگر آپ نے ان زیورات کی زکات ادا نہیں کی، 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے نام پر قربان نہیں کیے، یعنی 40واں حصہ، تو ظاہر ہے اللہ کی نگاہ میں آپ کی پکڑ ہے، شوہر تو اس سے بری ہے. لہذا عورتوں کو آپ میں سے جو مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے 7.5 تولہ سونا دے رکھا ہے، گہنے دے رکھے ہیں، یا 52.5 تولے چاندی کے زیورات ان کے پاس موجود ہیں، تو ان کی زکات دینا ضروری ہے. سال بسال، ہر سال زکات دینا ضروری ہے. کسی عالم سے، کسی معتبر عالم سے اس کا حساب لگوا کر ہر سال زکات ادا کرو، ورنہ شوہر کا کاروبار اس نحوست سے ٹھپ ہو جائے گا.
سینکڑوں مردوں کے کاروبار صرف عورتوں کی نحوست کی وجہ سے ٹھپ ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی اپنے زیورات کی. پائی پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. دیکھو یہاں ادا کر لو، زیورات کی زکوٰۃ کو اللہ جنت کے زیورات تمہیں دے گا انشاءاللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو، قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائیں گے. اور جنت میں جب زیورات پہنو گی، جنت کے کنگن، جنت کا جھومر، جنت کے مختلف قسم کے زیورات جب پہنو گی تو وہاں کوئی زکوٰۃ نکالنی نہیں، زکوٰۃ تو یہاں نکالنی ہے. خوب یاد رکھو، 7.5 تولہ سونے کے زیورات اور 52.5 تولہ چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے نہیں، آپ کے ذمے ہے. اب اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے تو پھر کیا کرے؟ شوہر سے تو مانگ نہیں سکتی. ہاں، شوہر اگر اپنے بہترین اخلاق کی بدولت اپنی طرف سے ان زیورات کی زکوٰۃ دیتا ہے تو عورت پھر بری الذمہ ہے، لیکن عورت مطالبہ نہیں کر سکتی اپنے شوہر سے کہ جی میرے زیورات کی زکوٰۃ دے دو، ہرگز نہیں. وہ اپنی خوشی سے دے دے، بات دوسری ہے. پیسہ ویسا ہے نہیں، پھر زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان زیورات میں سے کسی زیور کو بیچ دے اور جتنی زکوٰۃ دینی ہے، جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے حساب لگا کر، اتنا پیسہ فقیروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو دے دے. اور اگر زیورات کے علاوہ پیسہ ہے تو اس پیسے میں سے ادا کرے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے تو ان زیورات کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے. اتنا زبردست حکم ہے. عورتیں اس میں کتنی سستی کرتی ہیں. چنانچہ عورت ہے، وہ عورت اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ مجھے مہر کا مال دے دیں، میں مجھے زکوٰۃ ادا کرنی اپنے زیورات کی. اور وہ نہیں دیتا. بھائی 10,000 کے مہر بندھے یا 20 کے بندھے یا 25 کے یا 30 کے، یا مہر فاطمی 131 تولے 3 ماشے چاندی کے مہر بندھے. یہ ایک مہر فاطمی کی مقدار ہے 131 تولے 3 ماشے چاندی. لہذا اس نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں دیتا، اور پکڑ کر مارنا شروع کیا اس کو. تو یہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ عورت اپنے مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر سکتی، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اگر کوئی مہر کے مطالبے کے بعد اس کو مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پٹائی کریں گے، اس مارنے والے کی. اس کو جناب دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھائیں گے اور قیامت کی سزا جداگانہ رہی. لہذا اس نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں دیتا تمہارا مہر. اس نے کہا کہ اچھا آپ میرا مہر مجھ کو نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتی، میں جا رہی ہوں اپنے میکے. چنانچہ شوہر سے مہر کا مطالبہ کیا، شوہر نے مہر کا پیسہ ادا نہیں کیا اور یہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی. تو جتنے دن اپنے میکے رہے گی اتنے دن کا خرچہ شوہر سے دلوایا جائے گا. اس لیے کہ یہ اپنا مطالبہ مانگ رہی تھی، اپنا حق مانگ رہی تھی. وہ رہنے کو تیار ہے، وہ منع نہیں کر رہی آپ کے ساتھ رہنے کو، لیکن چونکہ آپ نے اس کا مہر نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے. اس نے کہا کہ جب تک مہر کا پیسہ نہیں دو گے اس وقت تک میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی. تو جتنے دن اپنے میکے میں رہے گی اتنے دنوں کا خرچہ اس شوہر سے اس کو دلوایا جائے گا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے لتوں کا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّ فَوْتَ الْاحْتِبَاسِ مِنْهَا وَإِذَا عَادَتْ جاء الاحتباس فتجب النفقة بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطي كرها. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اور جب شوہر سمجھاتا ہے، مثلا کہتا ہے نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھتی، رمضان کے روزے رکھا کرو، نہیں رکھتی، چائے پکانے کو کہتا ہے نہیں پکا کے دیتی، کہتی خود پکا لے، میں چائے پکا کر نہیں دوں گی، یا کسی اور خدمت کے لیے کہتا ہے نہیں کرتی. اب دونوں کے اندر انبن ہو گئی. جب دونوں میں انبن ہو گئی تو یہ روٹ کر جناب اپنے میکے چلی گئی. نافرمان بیوی شوہر کو پریشان کر کے اپنے میکے میں چلی گئی.
اب اس کو خرچہ نہیں ملے گا. یاد رکھیو پہلے مسئلے میں کچھ اور صورت تھی، اس مسئلے میں ہاں جب گھر آ جائے گی لوٹ کر تو پھر جناب شوہر کے ذمے اس کا خرچہ واجب ہوگا. اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں رہتی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، سارے کام کرتی ہے مگر مجامعت کرنے سے منع کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے رہے گا، کیونکہ شوہر زبردستی اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِن مَّالِهِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ. یہ سارے مسائل ہدایہ اولین باب النفقہ کے اندر موجود ہیں. اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے. ہوتا ہے ایسا، بات نہ کرو، ہوتا ہے ایسا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور لڑکے کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. مثلا لڑکی ہے 30 سال کی اور وہ ہے بیچارہ 20 سال کا. ہوتا ہے ایسا بعض صورتوں میں. لہذا اگر شوہر نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ایسا نابالغ کے جمع کرنے پر قادر نہیں اور یہ عورت بڑی ہے، تو اس عورت کو چھوٹے شوہر کے مال میں سے خرچہ دلوایا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے گھر میں رہنے کو تیار ہے. اب نکاح کرنے والوں نے اس کا نکاح کر دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر تو جناب بچپن کے اندر ہی نابالغی کے زمانے میں نکاح کر ڈالتے ہیں. لڑکی بھی نابالغ اور لڑکا بھی نابالغ، اور لڑکے کا ولی اور لڑکی کا ولی دونوں جناب ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، یہ نکاح ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر وہ عورت نابالغ لڑکی اپنے نابالغ شوہر کے مکان پر آ جائے تب بھی جناب اس کو خرچہ دلوایا جائے گا. تو گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے. اور بعض گھرانے ایسے ہیں کہ ایسی بے وقوفی کا کام کر لیتے ہیں کہ ایک مکان میں لڑکا پیدا ہوا، دوسرے مکان میں لڑکی پیدا ہوئی، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تو میں لوں گی. یعنی بیچارہ ابھی 1 دن کا بچہ، 1 دن کی بچی، دونوں کا رشتہ لگا دیا ابھی سے، اور پھر ساری زندگی جناب اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی صورت میں لڑکا منع کرتا ہے تو لڑکے کو دباتے ہیں. ناجائز ہے لڑکے کو دبانا. ایسے ہی لڑکی منع کرتی کہ میں تو نہیں کرتی اس کے ساتھ، تو اماں کہتی بچپن سے تیرا رشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب تو پیدا ہوئی تھی اور جب یہ پیدا ہوا تھا تبھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو لیں گے. یہ بے وقوفی کا کام ہے. اور پھر ماں باپ ایسا کر کے زبان دے کر لڑکے اور لڑکی کو دباتے. ناجائز ہیں دونوں کو دبانا، ان کی مرضی ہے. اس لیے والدین کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس وقت لڑکے کا رشتہ کہیں لگانے کی سوچیں تو پورا مشورہ کر لیں لڑکے سے، اور لڑکی کو دکھانا بھی جائز ہے نکاح کرنے کی نیت سے، پیغام نکاح دینے کی نیت سے کہ وہ کسی بھی انداز سے اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا والدین نکاح کرنا چاہتے ہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ فَوْتَ الْاحْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ عَاجِزَةً عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ مِنْهَا أي من الزوج أيضا فلا يطالب بالنفقة. اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ بیوی کسی سے اس نے قرضہ لے لیا، لیتی رہی، جیسے گھر میں عورتیں جناب لیتی رہتی ہیں، دکاندار سے قرضہ لیتی رہتی ہیں، یا جناب سامان خریدتی رہتی ہیں، ادھار کرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ ادھار بڑھ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ادھار لینا محبت کی قینچی ہے، قرض محبت کی قینچی ہے. القرض مقراض المحبہ. کیا مطلب؟ 2 آدمیوں کے درمیان اگر تعلقات ہیں اور ایک نے دوسرے سے قرضہ مانگ لیا تو پہلی جیسی بات نہیں رہتی، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس نے کہا 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، لیکن 1 مہینہ گزر گیا، اب جناب اس کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسی بعضی عورتیں پاکستان جانے کے چکر میں سناروں سے ادھار لے لیتی ہیں. اب کس نے بتایا مارے پھرنا؟ تمہارا خرچہ تمہارے شوہر کے ذمے
گھر کے اندر ٹھاٹ سے رہو، کیوں پاکستان ماری ماری پھرتی ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کے مارے مارے پھرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسا کام کرتی ہیں، اللہ اللہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرو، اور جب قسمت میں جتنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما کر رہیں گے۔ یہ کسی پر اعتراض نہیں بلکہ مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ چنانچہ قرضہ لیتی رہی، اب کیا ہوا؟ اسلامی حاکم نے اس کو قید کر دیا، لہذا جتنے دن تک وہ قید میں رہے گی شوہر سے اس کو خرچہ نہیں دلوایا جائے گا، کیونکہ قرضہ لینے کا حکم شوہر نے تھوڑی دیا تھا، لہذا وہ ادا نہیں کر سکی۔ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کو پولیس نے گرفتار کیا، تو جتنے دن جناب جیل کے اندر رہے گی اس کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وَكَذَا إِذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ يعني بدون الزوج فلا تجب النفقة لأن فوت الاحتباس منها، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها، وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا تجب الكراء۔ فقہا نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بڑے غور سے سننے کا ہے۔ مسئلے کی وضاحت یہ ہے، تفصیل اور تشریح اور توضیح یہ ہے کہ عورت کے پاس کچھ مال ہے، کچھ روپیہ پیسہ ہے، سوچا 60-70 ہزار روپے میرے پاس ہو گئے، چلو حج کرنے چلوں۔ عورت نے سوچا کہ میں تو حج کو جاؤں گی، لیکن شوہر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ حج کو چلیں، تو بولا بھائی آپ کے پاس جہاز کے ٹکٹ کا یا حج کے خرچے کا روپیہ وغیرہ روپیہ موجود ہے، مال موجود ہے، لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے اس وقت کہ میں آپ کے ساتھ جا سکوں، میں آپ کے ساتھ حج کو اس وقت نہیں جا سکتا۔ خوب غور سے سنو، بیوی جانا چاہتی لیکن شوہر کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ جناب وہ اپنے خرچے کو برداشت کر سکے، یعنی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ حج کو لے جائے۔ تو بیوی بولی، ارے میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ اگر میرے ساتھ حج کو نہیں جا رہے تو ایسا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں، اپنے محرم کے ساتھ حج کو چلی جاؤں۔ محرم سے مراد وہ آدمی جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس کو محرم بولتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں یا اپنے ابا کے ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ ابا سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں اور اس بھائی سے بھی نکاح ہونا جائز نہیں۔ لہذا شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتی تو اپنے ابا کے ساتھ چلی جائیے یا اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائیے۔ محرم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو جتنے دن تک یہ حج میں رہے گی، وہاں دن گزارے گی، راتیں گزارے گی، اس کا خرچہ شوہر سے نہیں دلوایا جائے گا۔ روٹی کا خرچہ بھی خود ہی برداشت کرنا، کپڑے کا خرچہ بھی خود ہی برداشت کرنا حج کے زمانے میں، کیونکہ شوہر تیرے ساتھ نہیں جا رہا۔ خوب غور سے سنو اس مسئلے کو، کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہے شوہر کے علاوہ، تو حج کا خرچہ اس کو نہیں دلوایا جائے گا، نہ کھانے کا خرچہ حج کے دنوں کا شوہر کے ذمے، نہ کپڑوں اور لتوں کا خرچہ شوہر کے ذمے، سب کچھ یہ برداشت کرے گی۔ جہاز کا کرایہ بھی، جہاز کی تمام چیزیں، اور اسی طرح وہاں ٹیکسی اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کا خرچہ یہ برداشت کرے گی۔ کب؟ جبکہ شوہر کے ساتھ حج کو نہ جا سکے بلکہ کسی اور محرم کے ساتھ جائے۔ لیکن اگر یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حج کو جانا چاہتی ہے اور وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ حج کو جانا چاہتی ہیں تو چلو میرے پاس بھی گنجائش ہے، دونوں کے دونوں چلتے ہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو اب اگر اپنے شوہر کے ساتھ یہ حج کو جا رہی ہے تو علماء کے اتفاق سے، علماء کے اجماع سے اس کا خرچہ یعنی بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ لیکن کیسا خرچہ؟ کرایہ نہیں دے گا جہاز کا، یہ شوہر یاد رکھنا۔ اپنی بیوی کے حج کا کرایہ شوہر کے ذمے نہیں ہے،
شوہر سے کہتی کہ آپ مجھ کو حج کرائیں اور وہ منع کرتا ہے بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، یا گنجائش ہے پھر بھی جناب منع کرتا ہے، تو بیوی دھاندلی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے ساتھ کہ حج کرانا پڑے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر شوہر اپنے بہترین اخلاق کی بدولت اور اپنی طرف سے اپنی بیوی کو حج کرا دے وہ بات دوسری ہے، لیکن بیوی شوہر کے اوپر دھاندلی نہیں کر سکتی کہ مجھے تو حج کرانا پڑے گا، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، ہرگز یہ بات جائز نہیں۔ تو اگر بیوی شوہر کے ساتھ حج کو جا رہی ہے تو کرایہ وغیرہ اس شوہر کے دن میں نہیں، بس روٹی سالن اور کپڑوں وغیرہ کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، شریعت کی طرف سے خوب سمجھ لو۔ بہت سی عورتیں حج کو جانا چاہتی ہیں اور جاتی ہیں کبھی محرم کے ساتھ، مثلا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے بھانجے کے ساتھ یا کسی اور محرم کے ساتھ جاتی ہیں، اور بعض نادان عورتیں ایسی کہ حج کو جاتی ہیں لیکن غیر محرم کے ساتھ چلی جاتی ہیں، حرام ہے، ایسا حج قبول نہیں ہے، ایسا حج قبول نہیں۔ اس لیے حج کو جانے سے پہلے خوب چھان پھٹک کر لو کہ ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تمام مسائل بیوی کے خرچے سے متعلق ہیں جو فقہائے کرام نے، علماء نے بیان فرمائے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسم بنا رکھے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی جاڑے کا موسم ہے، کبھی برسات کا موسم ہے۔ اب یہ اس وقت گرمی کا موسم ہے، برسات شروع ہونے والی، مانسون شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے پھل جداگانہ بنائے ہیں، گرمیوں کے پھل علیحدہ ہیں اور جاڑوں کے پھل علیحدہ ہیں۔ دیکھو آم ہے، پھلوں کا راجا ہے آم، بمبئیا آم ہے، لنگڑا ہے، ایسے ہی سمر بہشت ہے اور دوسرے جناب آموں کی اقسام ہیں، آموں والے اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی گرمیوں کے موسم میں تربوز آتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں خربوزے آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موسم کے جو پھل ہوتے ہیں یہ پھل کھلانے شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے۔ کوئی بیوی دھاندلی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے اوپر کہ مجھے تو خربوزہ کھلاؤ، نہیں روٹ جاؤں گی، مجھے تو تربوز کھلاؤ، نہیں روٹ جاؤں گی، آج تو بمبئیا آم لا کر دو، نہیں روٹ جاؤں گی۔ شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے موسمی پھل کھلانا، ارے اپنی طرف سے لا کر دے دے بات دوسری، لیکن شریعت لازم نہیں کرتی۔ اور سنو، ایسے ہی ایک عورت اپنے میکے کے اندر خوب چائے پیتی تھی، 10 چائے کنوار پتے میں جناب پیتی تھی، شوہر کے گھر آئی تو وہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھو ایسی عورتیں جو حقہ پیتی ہیں، یاد رکھو ایسی عورتیں جو سگریٹ پیتی ہیں، ایسی عورتیں جو بیڑی پینے کی عادی بن چکی ہیں، پیتی بہت سی عورتیں، اگر آپ نہ پیتی ہوں تو اس پر اعتراض مت کرنا، بہت سی عورتیں پیتی، حقہ بھی پیتی، بیڑی بھی پیتی اور سگریٹ بھی پیتی۔ یاد رکھو بیڑی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں اور حقے کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں، اسی طرح قہوے کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں۔ جو عورتیں اس طرح کا مطالبہ کرتی ہیں کہ بیڑی لا کر دو، کیونڈر کی سگریٹ پلاؤ آج تو، اور پھر زبردستی کرتی ہیں یا بیڑی مانگتی ہیں، جائز نہیں، شوہر اپنی طرف سے دے دے بات دوسری۔ ایسے ہی جو عورتیں پان کھانے کی عادی ہیں، ان کو پان کھانے کی عادت ہے، بعضی عورتیں اعتدال کے ساتھ پان کھاتی ہیں، درمیانی درجے کے، بھئی دن میں 2-3 مرتبہ کھا لیا، اور بعضی عورتیں ایسی کہ بکری کی طرح جگالی کرتی ہیں، ہر وقت منہ کے اندر پان، ہر وقت جگالی، ادھر کو جاتی تو پچ پچ کرتی، ادھر کو جاتی پچ پچ کرتی، سارے ہونٹ خراب کر لیے پان کھاتے کھاتے، سارے دانت جناب خراب کر لیے پان کھاتے کھاتے۔ تو پان کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، چھالی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، کتھے کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، چونے کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو عورتیں کثرت کے ساتھ پان کھاتی ہیں اور بیچارے کے پاس پیسہ نہیں پھر بھی مجبور کرتی ہیں، ادھار لے کر آتے ہیں، غلط ہے یہ۔ معلوم یہ ہوا کسی چیز کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔
درمیانی درجے کا مزاج رکھنا چاہیے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کوئی شکایت نہیں, کسی طرح کی کوئی بات نہیں. اور ایک خرابی یہ ہے کہ پان کا, چھالی کا, تمباکو کا, چونے کا, کتھے کا خرچہ اپنے شوہر سے مانگتی اور اتنے پان جناب منگواتی ہیں کہ خود بھی کھاتی اور دوسرے آنے جانے والوں کو بھی کھلاتی ہیں. یاد رکھو ان دونوں خرچوں کا مطالبہ شوہر سے کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں. اپنی طرف سے دے دے بات دوسری, میں اس کو بار بار بیان کر رہا ہوں. پاندان کھول کر بیٹھ گئی, اب 10 عورتیں آ رہی جناب, 10 ٹکڑے لگا کر دیے جا رہے ہیں. خوب چائے چل رہی ہے شوہر کے مال میں سے. ہاں بھئی اجازت دے دی ہو تو بات دوسری ہے, اس کو میں نہیں کہتا. تو غور دیکھے یہ تمام چیزیں جو ہیں, قہوہ ہے, حقہ ہے, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, پان ہے, کتھا ہے, چونا ہے, ان کے اخراجات شوہر کے ذمے نہیں ہیں. چنانچہ رد المحتار کے اندر جلد دوم میں یعنی شامی کے اندر جلد دوم میں لکھا ہوا ہے کہ قد علم مما ذکر انه لا يلزمه لها القهوة والدخان وان تضررت بتركهما لان ذلك ان كان من قبيل الدواء او من قبيل التفك لا يلزمه كما علمت. یعنی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ قہوہ اور حقہ شوہر کے لیے لازم نہیں, خواہ ان کے چھوڑنے سے عورت کو نقصان پہنچے. مثلا عورت بولی, جب شوہر نے انکار کیا کہ میں تو نہیں دیتا پان کا پیسہ, نہیں دیتا چھالی کا پیسہ, وہ بولی میں بیمار پڑ جاؤں گی اگر پان نہیں دو گے. شریعت کہتی بیمار پڑ یا کچھ بھی ہو تیری پان چھالی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. اگر وہ منع کرتا ہے تو دھاندلی نہیں کر سکتی اس کے اوپر. چنانچہ فقہاء نے اس کی وضاحت فرما دی. اور شوہر کی شان کے لائق یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ وسعت دے, مالداری دے, تو بیوی کو اس کے لیے سرمایہ راحت, چونکہ بیوی ہے اس نے راحت پہنچانے میں دریغ نہ کرے, مگر دھاندلی عورت نہیں کر سکتی. عورت کو بھی مناسب نہیں کہ اس راحت پہنچانے کا یہ صلہ دے کہ اس کو یعنی شوہر کو تکلیف پہنچائے. چنانچہ گھر گھر کے اندر یہ برائی موجود ہے, گھر گھر کے اندر یہ فساد موجود ہے. ایک کوتاہی عورتوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے, سنو, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, ناشتہ چلو شوہر کے ذمے, اور کپڑے دینا شوہر کے ذمے. اچھا کیسے کپڑے, زیادہ مالدار بھڑکدار یا زیادہ جناب کم درجے کے یا درمیانی درجے کے, اس کی پوری تفصیل میں پچھلے درس میں عرض کر چکا. اس وقت اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. قمیض دینا, جمپر دینا, دوپٹہ دینا, یہ چلو شوہر کے ذمے ہے, لیکن یاد رکھو عورتیں اس کی آڑ میں شوہروں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. وہ کیا نقصان ہے؟ پہننے کے واسطے 3, 4, 5, 6 جوڑی کپڑے موجود ہیں. جب نکاح ہوا تھا تو کافی بریاں آئی تھیں, کافی بریاں چڑھائی گئی تھی. صندوق میں 50 بریاں رکھی ہوئی ہیں یا 25 بریاں اس بیوی کے صندوق میں رکھی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ جناب ہفتے میں یا 15 دن کے اندر مطالبہ کرتی کہ جوڑا بناؤ. جائز نہیں ہے یہ. یاد رکھو اگر بریوں کے جوڑے, خوب غور سے سنو, بریوں کے جوڑے اگر آپ کے صندوق میں رکھے ہیں تو جب تک وہ جوڑے ختم نہیں ہو جائیں دوسرے سوٹ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں. عورتیں کس طرح بدتمیزی کرتی, عورتیں کنگال کر دیتی اپنی شوہروں کو, یہ لا کر دے اور وہ لا کر دے, اور اس شوہر کو میاں مٹھو کو مسئلے پتہ نہیں, لہذا وہ لا کر دیتا رہتا ہے, ادھار لے کر دیتا رہتا ہے. مجبور کر دیتی ہے کہ 2000 کا جوڑا پہنیں گے یا 5000 کا جوڑا پہنیں گے, اور یہ شوہر الو بنتا رہتا ہے ان عورتوں کے سامنے. اس نے تو کہا گیا کہ عالم کے پاس بیٹھتا تو مسئلے معلوم ہوتے, عالم کی تقریر سنتا تو عورتوں کو بھی مسئلے معلوم ہوتے, اس مرد کو بھی مسئلے معلوم ہوتے. لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کے گھر کے جوڑے جب تک موجود رہیں اس وقت تک شوہر کے ذمے نیا جوڑا بنانا واجب نہیں, اور یوں وہ اپنی طرف سے بنا دے تو ٹھیک ہے. یہ اس مسئلے کو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک عورت ہے, وہ چپکے چپکے شوہر کے مال کو اڑا رہی ہے. 10 سہیلیاں اس کی گھر میں آتی, جناب روح افزا کا شربت بنتا ہے اور ایسے ہی پیپسی کی بوتلیں منگواتی, خوب اڑاتی رہتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس عورت کو آگ میں ڈال دیا جائے گا.
اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے شوہر کے مال کو یوں ہی اڑا دیا اور اس سے اجازت نہ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں پوری ذمہ دار ہے. سال کے اندر 2 عیدیں آتی ہیں. میٹھی عید عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے. اب چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو اس سے کوئی بحث نہیں. عید آ گئی عید الفطر میٹھی عید. ایک عید آتی ہے ذوالحجہ کے مہینے میں بقرعید جس کو بولتے ہیں عید الاضحیٰ. غلطی سے لوگ اس کو عید الضحیٰ بولتے ہیں. عید الاضحیٰ لفظ ہے قربانی والی عید. اضحیٰ کے معنی قربانی. عید آ گئی. یاد رکھو عید کے دن عید کے واسطے جوڑا بنانا شوہر کے ذمے نہیں ہے. بقرعید کا جوڑا شوہر کے ذمے نہیں ہے. دیکھو اسلام نے کیسی سہولت دی ہے کہ اگر ان مسائل پر عمل کیا جائے تو گھر میں انشاءاللہ کبھی غربت نہیں آئے گی, کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کیونکہ عورتیں پہلے سے انتظام کرتی عید کے جوڑوں کا اور جناب طرح طرح کا مطالبہ کرتی ہیں اور شوہر مجبور ہو کر کہیں سے ادھار لے کر قرض لے کر لا کر دیتا ہے. لہذا خوب سن لو, عید کے دن کا جوڑا بقرعید کے دن کا جوڑا شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے, ہرگز نہیں. اگر تمہارے پاس وہ منع کرتا ہے پرانے کپڑے موجود ہیں ان کو استری کر کے پہن سکتی ہو. کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کا جوڑا کیا جوڑا ہے. اگر نیک کام کروں گی اللہ کو راضی کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں گی تو اصل جوڑا تو جنت میں پہنوں گی. یہاں کا جوڑا کیا جوڑا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے جنت کے جوڑوں کا اور یہاں کے جوڑوں کا؟ کوئی مقابلہ نہیں. جنت تو جنت, جنت کے جوڑے واقعی جوڑے ہوں گے. لہذا بھائی میں اپنے شوہر کو کیوں پریشان کروں مطالبہ کر کے؟ مجھے تو یہاں چند سال گزارنے ہیں, یہ تو میرے لیے مسافر خانہ سرائے خانہ ہے دنیا. پھر کیا ہوگا جب مروں گی تو کفن پہنا کر قبر میں ڈال دی جاؤں گی, کیا وہاں جوڑا پہنایا جائے گا قبر میں؟ ہرگز نہیں. لہذا میں کیوں پریشان کروں, میں تو اپنے شوہر کے لیے اور سہولت مہیا کروں گی. خوب یاد رکھو, عید کا جوڑا, میٹھی عید کا جوڑا, بقرعید کا جوڑا شوہر کے ذمے واجب نہیں, وہ اپنی طرف سے بنا دے. بات دوسری, اسی طرح خاندان کے اندر برادری کے اندر شادیاں ہوتی ہیں. لڑکے کی شادی, کبھی لڑکی کی شادی, کبھی بھانجے کی شادی, کبھی بھانجی کی, کبھی بھتیجے کی, کبھی بھتیجی کی, کبھی اپنی بہن کی, کبھی دوسری لڑکیوں کی شادی. شادیوں کے اندر عورتیں جو جوڑا پہن کر جاتی ہیں شوہر کے ذمے شادی کے واسطے جوڑا بنانا واجب نہیں ہے, یاد رکھنا. لہذا اگر شوہر انکار کر دے کہ میں تو شادی کے واسطے تمہارے لیے جوڑا نہیں بناتا کہ تم وہاں فنکشن میں جاؤ گی, وہ انکار کرتا ہے تو عورت دھاندلی نہیں کر سکتی مرد کے اوپر, اپنی طرف سے بنا دے. بات دوسری, لیکن فنکشن میں جانے کے لیے, شادیوں میں جانے کے لیے جوڑا بنانا یہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے گھر میں عورتیں آتی ہیں اور یا مرد گھر سے باہر آتے ہیں, کہتے ہیں مسجد کے واسطے چندہ دے دو یا کسی اور کام کے واسطے چندہ دے دو, تو شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر مسجد کو چندہ دینا حرام ہے. یاد رکھنا, ایسا پیسہ مسجد میں مت دے دینا, کہیں بھی ایسا چندہ دینا جائز نہیں. ہاں تمہارا پیسہ ہے بات دوسری, لیکن شوہر کے مال میں سے چندہ نہیں دے سکتی جب تک شوہر اجازت نہ دے دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے تو پاک چیز کو قبول کرتا ہے, ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا. عورتیں جناب خوب چندہ دیتی رہتی شوہر کے مال میں سے نکال کر, حرام ہے یہ, ناجائز ہے یہ. ہاں اگر شوہر اجازت دے دے تو بات دوسری ہے. لہذا ان تمام مسائل کو خوب ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اور اپنے شوہروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. تمام کی تمام چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہ آئے. ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح ہو جانے کے بعد یہ لڑکی شوہر کے مکان پر آ گئی. اب شوہر کے مکان پر کون کون ہے؟ شوہر کے مکان میں اس کی ماں ہے, یعنی اس بہو کی ساس, لڑکے کی ماں ہے, لڑکے کی بہنیں ہیں یعنی اس بہو کی نندیں ہیں. عورتیں رشتوں کو زیادہ سمجھتی ہیں.
چنانچہ جب یہ بہو، یہ لڑکی شوہر کے مکان میں آ گئی نکاح کے بعد، شادی کے بعد، تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو جی، میری خدمت تو آپ کے ذمے لازم ہے، بے شک میں آپ کا شوہر ہوں، لہذا میری خدمت بھی کرنا اور میری ماں کی خدمت بھی کرنا، یعنی اپنی ساس کی خدمت بھی کرنا، صبح کو چائے پکا کر دینا، ٹانگیں دبانا، سر میں تیل ڈال دینا، ساس کی چوٹی کنگا وغیرہ کر دینا، اس کے کپڑے دھو دینا، یہ سب جناب حکم دے رہے ہو۔ کون دے رہے؟ یہ شوہر اس چیز کا حکم دے رہے۔ یاد رکھو، شوہر اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ خوب مسئلہ کان کھول کر سن لو، ساس کی خدمت کرنا بیوی پر لازم نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرے کہ میرے ذمے نہیں، میرے بس کا نہیں، میں آپ کی خدمت تو کر دوں گی، پر اپنی ساس کے کپڑے دھوؤں یا اپنے ساس کے لیے کھانا پکاؤں میرے بس میں نہیں، تو شوہر دھاندلی نہیں کر سکتا عورت کے اوپر۔ یاد رکھو، اس مسئلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ گھر گھر میں ساس بہو کی لڑائی پھیلتی اسی بنیاد پر۔ وہ کہتا ہے نہیں، اماں کی بھی خدمت کرو۔ یاد رکھو، بیوی کے اوپر ساس کی خدمت کرنا یعنی لڑکے کی ماں، شوہر کی ماں کی خدمت کرنا لازم نہیں ہے۔ شوہر دھاندلی سے اس کو یعنی اپنی بیوی کو دبا کر، پریشر میں ڈال کر اپنی ماں کی خدمت نہیں کروا سکتا۔ ہاں، اگر یہ لڑکی جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کے مکان پر آئی ہے خود اپنی ساس کی خدمت کر دے تو بات دوسری ہے، اور کرنی چاہیے، یہ اخلاقی فرض بنتا ہے۔ میں جو مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ واجب اور لازم ہونے کا ہے کہ بیوی کے اوپر اپنی ساس کی خدمت ضروری لازم نہیں ہے۔ اگر انکار کر دے گی تو اس پر دھاندلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اخلاقی فرض بنتا ہے، سماجی فرض بنتا ہے کہ شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھے، اور جب شوہر یہ کہے کہ دیکھو اماں کی بھی خدمت کر دینا تو کہے ہاں انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ بہترین عورت کا یہی کمال ہے، اور بہترین عورت کی پہچان یہی ہے کہ ہاں میں تو ان کی بھی خدمت کر دوں گی، اگرچہ میرے ذمہ لازم نہیں شریعت کی طرف سے، میں تو اماں کے کپڑے دھو دوں گی، اماں کے لیے کھانا پکا دوں گی، اماں کے لیے چائے بنا دوں گی، ان کے بالوں میں کنگھی کاٹ دوں گی، سر میں تیل ڈال دوں گی۔ کرنا چاہیے۔ ساس کی خدمت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ارے جو خدا اتنا مہربان کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت کر دے، تو کیا ساس کی خدمت کرنے پر ثواب نہ ملے گا اس بہو کو؟ ضرور ملے گا۔ اس لیے ساس کی خدمت کرنی چاہیے، اگرچہ لازم نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں، پر ہاں اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ جیسے شوہر کا خیال رکھے، شوہر کی ماں کا بھی خیال رکھے۔ جب شوہر یہ کہے کہ ارے فریج کھول کے اماں کو جناب برف کھلا دو، برفی کھلا دو یا اور کوئی چیز دے دو، تو کھلا دینی چاہیے، نہیں کہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ فریج کھول کر جناب اس کو یعنی میری ماں کو فلاں فلاں چیز کھلا دو، تو وہ شوہر کو تھپڑ دکھا رہی ہے، چپ کے تھپڑ دکھا رہی ہے۔ یہ تھپڑ دکھا رہی ہے، اس کو غصہ آ جائے گا تو پھر یہ پٹائی کرے گا، تو پٹنے کا سبب کون بنا؟ شوہر نہیں، خود یہ بنی، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کو تھپڑ دکھایا۔ اس لیے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو خوب وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی مسائل کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، اور جو میرے آقا کی مان کر چلے گا گھر گھر میں جناب نور آئے گا۔ جو میرے آقا کی مان کر چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھی اس کی بنے گی اور آخرت بھی اس کی بنے گی اور قبر والی زندگی بھی اس کی بنے گی، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چل رہا ہے۔ اور جو رسول اللہ کی مان کر چلتا ہے، سمجھ لو حقیقت میں وہ اللہ کی مان کر چلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب پیغمبر کی مان کر چلے گا رحمتوں کی بارش کر دوں گا اس کے اوپر، کیونکہ میرا پیغمبر کبھی کوئی غلط بات نہیں بتاتا، بلکہ پیغمبر وہ تمام چیزیں بتاتا ہے جو قرآن میں ہیں، جو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجی ہیں۔ سارے قرآن میں میرے آقا کا نور چمک رہا ہے،
قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے ہیں. ہر پارے میں، ہر آیت میں رسول اللہ کا نور چمکتا ہے.